سب سے پہلے زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی عربی زبان میں پاک کرنا، کیونکہ جب تک مال میں سے مخصوص حصہ اللہ کے نام پر نہ نکالا جائے وہ مال اللہ کے نزدیک بندے کے لیے پلید ہوتا ہے۔ پلید مال میں مزہ ہی بڑا، جب تک زکوٰۃ نہ نکلے نا ہم بڑے خوش رہتے ہیں، جب زکوٰۃ کے دن آتے ہیں منہ اتر جاتے ہیں، یار ان حکم سے پورا کرنا ہی ہے نا، پھر اتنے نیچے لب لے جا کے کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ سے وہ مال پاک ہی نہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب کہ جب یہ ایسا ہی ہے جیسے بکرا، جب تک اسے اللہ کے نام پر اس کا خون نہیں بہے گا آپ اس بکرے کو ویسے نہیں کھا سکتے، لیکن ہم کہتے ہیں یار کر دم گے اینی جلدی کا دی، جب عید کا دن آ گیا حکم پورا کر۔ ایسے ہی جس دن آپ کا نصاب پورا ہو رہا ہے اس دن حکم پورا کر، دیر مت کیجئے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ بندہ لیتے وقت کیسا ہے اور دیتے وقت کیسا ہے۔ تو ایک معنی زکوٰۃ کا پاک کرنا، پاک ہونا، پاکیزگی۔ دوسرا معنی اس کا اور بھی ہے کتابوں میں ڈکشنری کے اعتبار سے، نشو و نما، بڑھوتری۔ زکاۃ زرع، کھیتی بڑھ گئی تو کہتے ہیں زکاۃ زرع۔ اسی سے زکوٰۃ ہے کہ بندہ جب رب کے نام پر ایک مخصوص حصہ نکال دیتا ہے، پروردگار اس کی ضروریات کے لیے اس مال کو کم نہیں ہونے دیتا، بڑھا دیتا ہے، لیکن بشرطے کہ زکوٰۃ دل سے، شوق سے، محبت سے دی۔ اسلامی محاورے کے اعتبار سے زکوٰۃ وہ مخصوص حصہ ہے جو 2.5% نکالا جاتا ہے 100 میں سے، ہر 100 میں 2.5%، کل مال کا 2.5%، جس میں مستحق کو، فقیر کو، درویش کو، کسی بھی مستحق کو جس کے بعد نصاب نہیں ہے اس کو مالک بنایا جاتا ہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے تجھے یہ حصہ دے رہا ہوں، اللہ کو خوش کر۔ اور اس میں یاد رکھیے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں تین زکوٰۃ دے رہے، نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تجھے ہدیہ دے رہا ہوں، اجازت ہے اس لفظ بولنے کی۔ کسی مسلمان کا دل نہ توڑو، ہم کہتے نہیں، بتا کہ اس کو جب حقدار تک پہنچ گئے اب اس کو تڑپائیں مت، ہدیہ، لیکن اسے بتا دیں کہ یہ ہدیہ۔ البتہ جن کو لینے کی، مانگنے کی عادت ہوتی ہے وہاں آپ تفصیلات میں جائیں سارا، لیکن جو مانگتے نہیں، آپ نے تحقیق کر لی، اب آپ انہیں زکوٰۃ کہہ کر پریشان مت کریں۔ کتنا ہی طبقہ ایسا بھی ہے۔ زکوٰۃ کتنے مال پر لازم ہوتی ہے؟ زکوٰۃ آج کے دور میں تقریباً 50,000 سے اوپر پر آتی ہے۔ سنار حضرات سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اس کا میں نصاب عرض کر دیتا ہوں۔ ابھی نصاب کے مطابق آپ چیک کر لیجیے 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا بنتی ہے۔ آج کل بنتا ہے 612.35 گرام چاندی، اگر کسی کے پاس ہو چاندی 612.35 گرام، یہ اس کی قیمت، ٹھیک ہے، تو اس کے اعتبار سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ 2.5% زکوٰۃ جو ہے کل مال کی بنتی ہے، جتنا بھی مال رکھا ہوا ہے تجارتی اعتبار سے ہو، سونا ہو، چاندی ہو، کسی صورت میں ہو، لیکن جو گھر کی ضرورت کے سامان ہے اس پہ نہیں۔ زکوٰۃ کے قابل اموال کون کون سے ہیں، یعنی کن مالوں پر زکوٰۃ آتی ہے، کن مالوں پر زکوٰۃ آتی ہے اس کو سمجھ۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 چرنے والے مویشی، جو جن کا اپنا خرچہ نہیں ہے وہ چر کے گزارا کر لیتے ہیں اگر وہ ان کی مخصوص نصاب ہیں آگے، نمبر 6 زمین کی پیداوار، زمین سے کچھ بھی نکلے اس میں عشر دینا ہوتا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، سونا 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہو وہ نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ جس دن آیا قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے 12 مہینے اس میں دیکھے جائیں گے، شمسی اعتبار سے نہیں، سورج کے اعتبار سے نہیں، چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے۔ چاندی 52.5 تولے چاندی میں نے ذکر کیا 612.35 گرام بن جاتی ہے، اور سونے کا نصاب بن جاتا ہے 87.48 گرام، 87.48 گرام سونا، 612.35 گرام چاندی۔ نقدی اس کی قیمت میں آ جائے گی، البتہ یاد رکھیے کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ تجارت کا سامان ہے تو اس میں پھر معیار صرف چاندی ہوگی، سونا معیار نہیں ہوگا۔ یا کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے 2 تولے لیکن اس کے پاس کچھ پیسے بھی ہیں، تو جب سونے کے ساتھ کوئی اور چیز مل جائے گی تو پھر معیار صرف اور صرف چاندی بن جائے گی، پھر کوئی سونا ساتھ معیار نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں سونے کی قیمت کہیں ہے، چاندی کی قیمت کہیں، یہ صرف اور صرف اس وقت ہے جب کسی دور میں دنانیر چلتے تھے، دینار چلتے تھے سونے کے، اس میں سونے کے علاوہ کچھ رکھا بھی نہیں جاتا تھا۔ آج کے دور میں عام طور پر جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے گویا وہ چاندی کی مالیت کے اعتبار سے بن جاتی ہے، اس لیے سونے کو درمیان میں ہم پریشانی کا ذریعہ نہ بنائیں۔
مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جسے بندے نے بیچنے کے لیے لیا کہ میں اسے بیچ کر فائدہ اٹھاؤں، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ سودا سلف ہو، چاہے کسی قسم کی چیز کو آپ بیچنے کے لیے لیں، تجارت میں وہ شامل ہو جاتی ہے۔ تو بیچنے کی جیسے آپ نے کوئی چیز لے کے رکھی ہے، نہ بھی بکے، وہ گھر میں رکھی ہوئی ہے، دکان پہ رکھی ہوئی ہے، تو اس پہ آپ وہ زکوٰۃ اس پر بنے گی۔ چرنے والے مویشی، ان کا چونکہ آپ کے ساتھ مسائل نہیں، جن کو ضرورت ہو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ زمین میں سے جو کچھ بھی نکلے، 10واں حصہ ہے اگر آسمانی بارش سے سیراب ہو، اور اگر 20واں حصہ ہے اگر کنویں کے اور دیگر پانی خرید کر جیسے آج کل چلتا ہے، پھر 20واں حصہ دینا پڑے گا، چاہے تھوڑا نکلے چاہے زیادہ نکلے، جو کچھ بھی۔ حدیث شریف آتا ہے ما اخرجتہ الارض ففیہ العشر، زمین کچھ بھی نکالے اس میں عشر دینا پڑے گا۔ تو 10واں حصہ جب آسمانی پانی سے ہو اور 20واں حصہ جب وہ زمینی پانی سے سیراب ہو۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت کس قیمت کا اعتبار کرنا چاہیے؟ سونا ہے مثلا آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، جب آپ نے خریدا تھا آج سے 50 سال پہلے تو وہ 700 روپے بھی نہیں ہوگا، بلکہ 100 روپیہ ہوگا۔ 25 سال پہلے 700 روپیہ تھا، تو اس اعتبار سے کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ کہتے ہیں قیمت خرید یا قیمت فروخت؟ قیمت فروخت کا اعتبار کہ آج اس کی قیمت مارکیٹ ویلیو کیا ہے اس کے اعتبار، اور پھر اس میں کچھ قیمت وہ لگائی جاتی ہے جو واپس کرتے وقت کٹوتیاں کر کے نا وہ بہت گھٹیا قیمت لگاتے ہیں، وہ شامل نہیں ہوگا۔ جو آپ خریدتے وقت ریٹ پتہ کرتے ہیں اس ریٹ کا اعتبار ہوگا۔ اور اس میں زیورات میں جو زکوٰۃ ہے اس کی شکل یہ ہوگی کہ زیورات میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے، جس قدر خالص سونا ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی، جو ملاوٹ ہے وہ نکال لیں۔ ملاوٹ اس میں شامل نہیں ہوگی، مثلا یہ کہ 10 تولے آپ کے پاس سونا ہے لیکن 10 تولے میں ملاوٹ بھی تو ہے نا، تو وہ ملاوٹ نکال لیں، بقیہ میں آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح اس پہ موتی جڑے ہوتے ہیں، موتی وغیرہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے دوستو زکوٰۃ کے مستحق افراد کون سے ہیں؟ زکوٰۃ کے مستحق افراد وہ حضرات ہیں جن کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، اور نہ یہ مال مویشی اس طریقے سے ہیں چرنے والے، یہ بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ان کا مجموعہ ملا لیا جائے تب بھی ان کے پاس اتنی مقدار نہ بنے، غیر ضروری سامان جو گھر میں رکھا ہوا ہے وہ بھی اس قدر نہ ہو جو نصاب یعنی 50,000 کے قریب تک پہنچ جائے۔ مثلا جہیز میں آج کل اضافی ڈنر سیٹ دے دیتے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے، اضافی رضائیاں دے دیتے ہیں، لحاف دے دیتے ہیں، اضافی پیٹیاں دے دیتے ہیں، اضافی جو کبھی استعمال میں نہیں آتی ایک سائڈ پہ پڑی رہتی ہیں، تو وہ شامل ہوگا۔ کسی کا مجموعہ ملا کے اتنا اس کا غیر ضروری سامان 50,000 سے اوپر نہیں جاتا تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لیکن کسی کا غیر ضروری سامان اتنا پہنچ جائے، یہ ویسے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم لوگ نا عام طور پر دیتے ہی یتیم بچیوں کو اور شادی کے موقع پر دیتے ہیں، جبکہ ان کا 2.5 لاکھ کا سامان بن جاتا ہے، 2.5 لاکھ کا سامان بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے اس میں غیر ضروری سامان اس میں شامل نہیں ہوگا، لیکن غیر ضروری سامان اگر 50,000 کا برابر بن گیا تو پھر وہ بچی زکوٰۃ کے قابل نہیں ہے، زکوٰۃ اس کو نہیں لگے گی۔ نفلی صدقہ آپ دے سکتے ہیں اس کو، لیکن زکوٰۃ میں سے اسے مال نہ دیجیے۔ میں نے عرض کیا کہ گھر عام جس آدمی نے زکوٰۃ دینی اس نے گھر کے سامان پہ نہیں دینی، گھر کے غیر ضروری سامان پہ نہیں دینی، گاڑی رکھی ہوئی ہے اس پہ نہیں دینی، ٹیلی فون ہے اس پہ نہیں ہے، موبائل ہے اس پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ غیر ضروری سامان اس میں شامل نہیں۔ کمپیوٹر رکھا ہوا ہے جو زکوٰۃ دینے والے ان کے کمپیوٹر پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ غیر ضروری۔ لیکن زکوٰۃ لینے والے کے لیے دیکھا جائے گا کہ اس کا غیر ضروری سامان کتنا ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ لینے والا اگر غیر ضروری سامان اس کا اتنا ہو تو پہلے اس کو بیچے۔ وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ تو شریعت نے اس کے لیے رکھی ہے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ، نہ یہ کہ یہ کاروبار ہے، جو بیچارہ بالکل پور مین ہے، انتہائی خط غربت سے نیچے اتر گیا، اس کے لیے۔ لیکن ہم لوگوں نے آج کل بعض لوگ کھاتے اسی پر زندگی گزار رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ البتہ زکوٰۃ دینی کن کو چاہیے؟ اس میں زکوٰۃ جن کو دینی چاہیے اس میں سب سے بہترین مصرف 2 ہیں۔ ایک وہ رشتہ دار جو کہ آپ کے مستحق نہیں، یعنی صاحب نصاب نہیں ہے، مستحق ہیں صاحب نصاب نہیں ہیں، ان کے ساتھ اگرچہ آپ کی لڑائی ہو۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ غریب اور امیر رشتہ داروں کی آپس میں بنتی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں انہیں دینا بھی نہیں، اوروں کو دیں گے ان کو نہیں دینا۔ یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے کہ جو ایسے رشتہ دار کو دے جس سے اس کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے پھر بھی اس نے اس کی امداد میں کمی نہ کی، پروردگار کے ہاں اس کا درجہ بڑا اونچا۔ بھائی وہ علیحدہ اختلافات، اس معاملے میں کیوں لاتے اس کو؟ یہ تو اللہ کا حق ہے اور تم نے کوئی احسان تو کرنا نہیں، رب کا حق دینا ہے، تو رب نے ان کو زیادہ حقدار بنایا، تم کون ہوتے روکنے والے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب شبہات لگائے منافقین نے تو ایک غریب مسلمان بھی اس میں آ گیا،
تو صدیق اکبر رضی اللہ جب ان کی برات کی آیات نازل ہوئیں کہ اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی ہے، یہ جو الزامات لگانے والے یہی غلط ہے، تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اب تو تیرا خرچہ پانی بند، تو نے میری بیٹی کا خیال ہی نہیں کیا، تجھے میں ماہانہ کیا روزانہ دیا کرتا تھا۔ تو ابھی یہ کہہ کے فارغ ہوئے، نبی علیہ السلام پر وہی شروع آیات آئی کہ اپنی امت کے اہل فضل سے کہہ، بڑے عزت کے ساتھ اللہ نے وہی اتاری، اپنی امت کے فضیلت والے لوگوں سے کہہ دو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، تم بھی آگے ان کو دو، تنگی نہ کرو۔ اور آگے لفظ آئے، بڑا پیارا انداز بھی سمجھایا بھی ذات، کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، انہوں نے تمہاری غلطی کی، تم ان کو معاف کر دو کیونکہ تمہیں پسند ہے کہ تمہارا اللہ تمہیں معاف کر دے۔ بڑے پیارے انداز، یہ ہے صدیق سے پیار، اللہ کو بھی کتنا پیار، حضور کو بھی اتنا پیار۔ انداز دیکھیے، اپنی امت کی شان والے لوگوں سے کہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ تو حضرت صدیق اکبر کی شان میں اس میں جو آیات ہیں، یہ آیت بھی اس موقع پر آئی، تو ساتھ ہی صدیق اکبر نے آیت سنی، انہوں نے فرمایا کہ وہی آئی ہے، جاؤ پہلا بھی کھول دیا، ڈبل بھی کر دیا، میرے رب نے سفارش کی۔ دل اپنی جگہ، دکھ اپنی جگہ تھا، لیکن وہی آ گئی، بس اب ڈبل ہے۔ کیوں؟ میرا رب چاہتا، میں نے نہیں دیکھنا کہ تمہارا بیہیویئر میرے ساتھ کیسا ہے، رویہ کیسا ہے، نہیں نہیں نہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے اس کو راضی کرنا۔